قرآن مجید فرقان حمید سے نور حاصل کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے سورہ یاسین کو قرآن کا دل قرار دیا، اور میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ خواہش ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ فرمایا کہ جو شخص رات کو اس کو پڑھ لے تو اللہ رب العالمین اس کی بخشش فرما دیتا ہے، اور جو شخص صبح اس کی تلاوت کرے تو اس کے دن بھر کے کاموں میں آسانی ہو جاتی ہے۔ عمومی طور پر آپ نے دیکھا ہوگا، جب کسی کا موت کا وقت قریب ہوتا ہے اس کے پاس بھی سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی جاتی ہے، اور میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھنے سے 10 قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی اس صورت میں غور کیا؟ کیا کبھی اس کے مفہوم، اس کے مطالب کو سمجھنے کی کوشش کی؟ یہ مبارک صورت جس کی ابتدا 22ویں پارے میں ہے اور 23ویں پارے کے اندر بھی یہ صورت چلتی ہے، اور 23ویں پارے کی ابتدا میں فرمایا، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ تو کبھی ہم نے غور کیا کہ یہ جملہ کہ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي، کہ مجھے کیا ہے کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں، فَطَرَنِي، جس نے مجھے پیدا کیا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، تو میں اس ذات کی عبادت کیوں نہ کروں؟ یہ جملہ کہنے والے کون ہیں؟ آئیے اس کا مختصر پس منظر آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے شہر انطاکیہ کی طرف اپنے 2 فرستادے یعنی 2 اپنے حواریوں کو بھیجا، جن کا نام تفاسیر میں صادق اور صدوق آتا ہے۔ یہ دونوں گئے، جب انطاکیہ پہنچے تو دیکھا کہ ایک ضعیف الامہ شخص جو بکریاں چرا رہے ہیں، ان کو دعوت توحید پیش کی اور ان سے کہا کہ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو، بت اللہ نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے اس پر دلیل کیا ہے؟ تو وہ جو صادق اور صدوق تھے انہوں نے کہا کہ ہم بیماروں کو شفا دیتے ہیں، مادرزاد اندھوں کو بینا دیتے ہیں، برس کے مریض کو شفا دے دیتے ہیں۔ حبیب نجار نے کہا، ٹھیک ہے، میرا ایک بیٹا ہے تو 2 سال سے بیمار ہے، آپ چلیے اور اس پر دم کیجیے۔ ان دونوں نے جا کر جو ہی اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، وہ شفا یاب ہو گیا۔ وہ بچہ جو 2 سال سے بیمار تھا وہ شفا یاب ہو گیا۔ حبیب نجار ان پر ایمان لے آئے، اور ایمان لانے کے بعد غار میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ پھر یہ دونوں آگے چلے، پھر تفسیر میں آتا ہے کہ بادشاہ نے ان کو قید کر لیا، ان پر ظلم و ستم ڈھایا، اور حبیب نجار کو جب ان کی اطلاع ہوئی تو وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، 22ویں پارے کی آخری آیت میں یہ جملہ ہے کہ وہ شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا۔ وہ شخص کون تھے؟ وہ حبیب نجار تھے۔ دیکھیے پیارے ناظرین، وہ غار میں بیٹھ کر عبادت کر رہے تھے، اللہ رب العالمین کی عبادت میں مشغول تھے، لیکن جب ان کو معلوم ہوا کہ جو دین کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں، جو دین سے پیار کرنے والے ہیں، ان پر ظلم اور زیادتی کی جا رہی ہے، تو دین سے پیار کرنے والوں پر ظلم اور زیادتی کرنا یہ دین پر زیادتی ہے۔ یعنی جب ان کو معلوم ہوا کہ دین پر زیادتی کی جا رہی ہے تو وہ غار میں عبادت کر رہے تھے، وہ چھوڑ کر فوراً ان کی مدد کو آن پہنچے، اور صادق و صدوق کی مدد کے لیے آ گئے، اور بادشاہ سے کہنے لگے کہ تم ان کی بات مانو، ان کی پیروی کرو، اسی میں نجات ہے۔ تو بادشاہ نے کہا، کیا تو بھی ان پر ایمان لایا؟ تو انہوں نے یہ جملہ کہا کہ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ دیکھیے بھائیوں، معلوم ہوا کہ جب دین پر وقت آ جائے تو پھر ہمیں نکلنا چاہیے، میدان عمل میں آنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہم یہی سوچتے رہیں گے کہ ہمارا کام بن جائے، ہمارے بچوں کی شادی ہو جائے، ہماری فلاں چیز ہماری مل جائے؟ اللہ اکبر، یہ بھی ہو جائے گا، لیکن اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے محبوب سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں، اور اللہ اس کے رسول سے تعلق مضبوط کرنے کا سلسلہ ایک یہ ہے جو آپ کے سامنے روز یہ سلسلہ حضور کے اسماء مبارک کا جاری و ساری ہے۔ اور میں آج ایک خوشخبری آپ کو سنانے لگا ہوں، یا یوں کہہ لیجیے ایک اہم اعلان کرنے لگا ہوں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے
اسماء مبارک پر مشتمل 644 یعنی 644 اسماء مبارک پر مشتمل ایک کتاب ان قریب انشاءاللہ آپ کے ہاتھوں میں ہوگی۔ اور سب سے پیاری بات یہ ہے کہ اس کا ٹائٹل پیج پہ یہ لکھا ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول سے قرب پانے والوں کے لیے۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ صرف روز 3 منٹ آپ کو دینے ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کتاب کے بارے میں مزید میں پھر بعد میں عرض کروں گا۔ تو ناظرین کرام، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کا قرب حاصل کریں۔ تو سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں قرب پانے والے، مقام اور مرتبہ پانے والے ہمارے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو آج کا آپ کا مبارک نام جو ہے وہ سیدنا ذو مقام المحمودی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو مقام محمود پانے والے ہیں، قرب کی منزلوں کو پانے والے ہیں، ایسا مقام کہ جہاں پر ہر کوئی آپ کی حمد کرے گا۔ سب سے اونچا، سب سے بلند مقام آپ کا ہی رب العالمین کی بارگاہ میں ہے۔ تو 63 مرتبہ 63 ٹائمز سیدنا ذو مقام المحمودی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کیجیے، اے اللہ تو ہمیں بھی اپنے دربار میں مقام اور مرتبہ عطا فرما۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔